اب سی ایم صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو اس لیے وہ اسپتال پہنچ جاتے ہیں. ان کی حالت بہت خراب ہے. ڈاکٹر کے مطابق ان کے پاس تھوڑا ہی جینے کا وقت بچا ہے. تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے جس کا نام شہروز ہے کو اپنا جانشین مقرر کر دیتے ہیں کہ ان کے بعد وہ ان کی سیاست سنبھالے اور ان کی پارٹی کو سنبھالے. سی ایم کے ماموں اور ان کی بھتیجی دانیہ ان سے ملنے کے لیے اسپتال آتے ہیں. وہ ان سے ملتے ہیں. سی ایم صاحب افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اپنی بھتیجی دانیہ کو پال پوس نہیں سکے، اس سے پیار نہیں کر سکے، اس کے نخرے نہیں اٹھا سکے. سی ایم کے چھوٹے بھائی یعنی کہ دانیہ کے والد صلاح الدین کو امید تھی کہ چونکہ سی ایم کا بیٹا امریکہ میں سیٹلڈ ہے تو وہ شاید اپنے بعد صلاح الدین کے بیٹے طلحہ کو جانشین مقرر کر دیں، اس طرح اسے کوئی اچھا سیاست میں عہدہ مل جائے گا. مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ سی ایم نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، جس کی وجہ سے صلاح الدین کافی ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ سی ایم نے دانیہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پہ کہ صلاح الدین کی دوسری بیوی الماس بہت زیادہ کڑتی ہے. سی ایم اپنے بیٹے سے دانیہ کا رشتہ کرنے کے لیے اپنے ماموں جان کو بلوا لیتے ہیں اور ان سے رشتہ مانگ لیتے ہیں. ماموں کو دونوں خاندانوں کے سٹیٹس کے فرق کا خوب اندازہ ہوتا ہے. انہیں بہت سے تحفظات ہوتے ہیں، شہروز کے سٹیٹس اور عمر کے فرق کا، اس کی ماں شاہانہ کے مزاج کا وغیرہ. مگر وہ سب ایک اچھے سیاستدان فیملی کی طرح ماموں کے تمام اعتراضات کا جواب دے دیتے ہیں تاکہ ماموں سے ہاں لے لیں. شہروز پہلے پاکستان سیٹل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر بستر مرگ پہ پڑے اپنے باپ کی ساری خواہشات کو وہ مان لیتا ہے. وہ پاکستان سیٹل ہونے کا بھی فیصلہ کر لیتا ہے اور دانیہ سے شادی کرنے پہ بھی رضامند ہو جاتا ہے. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ سی ایم کی بیوی شاہانہ بھی اس رشتے پہ رضامند ہو گئی ہے، جبکہ اس کا مزاج ایسا لگتا نہیں ہے. شاید وہ اپنے شوہر کی حالت دیکھ کر اور یہ کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا تو اس لیے اس کی باتیں مان رہی ہے. پھر دکھایا جاتا ہے کہ دانیہ خیرات کرنے کے لیے اپنے گھر کے باورچی شرفو چاچا کے ساتھ کھانا تیار کر رہی ہوتی ہے. یہ اس کا روز کا معمول ہوتا ہے. اس کے دل میں غریب و مسکینوں کے لیے بہت ہمدردی ہے اور وہ ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے. وہ کھانا نہ صرف یہ کہ تیار کرتی ہے بلکہ پھر جا کر ایک ایک مسکین کو بانٹ کے بھی آتی ہے. ایک عورت اس کو بیوقوف بنا کر پیسے لیتی ہے جو کہ باقی لوگوں کے منع کرنے کے باوجود دانیہ اس کو دے دیتی ہے، یعنی کہ وہ بے وقوفی کی حد تک ہمدرد ہے. پھر غیاث الدین صاحب اسپتال سے اوپر کوچ کرنے کے بجائے ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور سیدھے اپنی بیوی، بیٹے شہروز اور بھائی بھابھی کے ہمراہ دانیہ کا رشتہ لینے کے لیے اپنے ماموں کے گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ فیملی اب ان کا اپنا مطلب ہے تو ان کے گھر چل کر آئی ہے. صلاح الدین صاحب کی دوسری بیوی الماس جو کہ سی ایم کی بیوی کی بہن بھی ہے، وہ پہلے گھر کے اندر نہیں آتی تھیں، لیکن رشتہ مانگنا ہے تو اس لیے وہ گھر کے اندر چل کر بھی آ جاتی ہیں. وہ رشتہ مانگتے ہیں جو کہ مومانی جان منع کر دیتی ہیں کیونکہ اپنی بیٹی کا رشتہ انہوں نے اس خاندان میں کیا تھا اور ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا. اس موقع پہ شاہانہ کی ایول مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ دانیہ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے اگر وہ ان کی بہو بنی. بہرحال مومانی اور ان کے ایکس داماد صلاح الدین کے درمیان کچھ تلخ باتیں ہوتی ہیں جن سے مومانی تھوڑی ہل جاتی ہیں. غیاث الدین صاحب پھر سے ہاتھ جوڑ کر دانیہ کا رشتہ مانگتے ہیں.